بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. سورۃ الحج آیت نمبر 27. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ تم لوگوں کو منادی کر دو حج کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا تمہارے پاس آئیں گے رجال، عورتیں، مردوے، تمام انسان، تمام جو ہے مسلمان آئیں گے. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ دنیا کے ہر کونے کونے، ہر کونی، ہر بستی سے، ہر قریے سے لوگ آئیں گے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَهُمْ تاکہ وہ اپنے منافع پالیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ تاکہ وہ اپنے منافع کو پالے. منافع سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب، اس کے ساتھ جو ہے مغفرت، اس کا اجر، اور اس کے جتنے بھی اجر و ثواب ملتے ہیں حج کرنے سے، تو تمام کے تمام یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکے کی پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، جس کا مشاہد حج اور عمرے میں ہر حاجی اور معمر کرتا ہے. یہ فائدے دینی بھی ہیں. منافع لہم کے معنی یہ ہے کہ فائدے دینی، یعنی اجر و ثواب کی شکل میں نماز، طواف اور مناسک حج عمرے کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت و رضا حاصل کرنا، اور دنیا بھی کہ تجارت و کاروبار سے مال و اسباب دنیا میں میسر آ جائے. اب تو لوگ گھنٹوں میں سفر کر رہے ہیں. یہاں سے مکہ گئے، وہاں پہ مناسک عمرہ وغیرہ کر لیے، اس کے بعد پھر فوراً دوسری فلائٹ سے فوراً آ گئے. یعنی ایک دن میں آدمی جا کے بھی واپس بھی آ سکتا ہے اگر اس کا پورا شیڈول صحیح تیار رہا اگر تو پہلے زمانے میں لوگ ایسا نہیں تھا. لوگ چوپایوں پر، جانوروں پر، سواریوں پر بیٹھ کے پیدل جاتے تھے، اور پانی کے جہازوں سے تو دنوں کا، مہینوں کا سفر تھا. تو اس میں جو ہے وہاں کی ضروریات کے حساب سے جو چیزیں تھیں یہاں سے لے جاتے تھے، اور وہاں کی سے لاتے تھے ایسی چیزیں یہاں کی ضروریات کی، تو ان کی تجارت بھی ہوتی تھی. تو منافع کے معنی یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی تمام منافع، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب، مغفرت، اور دنیا کے منافع بھی، کیونکہ آدمی مہینوں برسوں اگر اس سفر میں رہیں گا تو پھر اس کا کھانا پینا، اس کے اہل و عیال کا تمام کا کفالت وغیرہ تمام چیز دیکھنا پڑتا. تو اس میں منافع اللہ تعالیٰ فرمائے. اس کے بعد وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ایام معلومات میں جو ہے نا اللہ کا اسم، اللہ کا نام بلند کرنا، یعنی یہاں پر قربانی مراد ہے. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تو جانوروں پر اللہ کا نام لینا کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر. فَكُلُوا مِنْهَا اس کے بعد جب جانور ذبح ہو جاتے تو آدمی ہل ہو جاتا. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ تو اس میں سے تم کھاؤ اور فقراء، مساکین وغیرہ کو بھی اس میں سے دو. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اس کے بعد ثُمَّ لْيَقْضُوا اس کے بعد ہل ہو جاؤ، یعنی احرام اتار کر. تفثہم کے معنی میل کچیل دور کریں اپنا، یعنی جو تعب، جو مشاکل ہوئے تھے مینا میں، مزدلفہ میں، تمام چلنا پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں آدمی جو تھک جاتا ہے، پسینہ وغیرہ جسم میں اس کے، تو واپس آنے کے بعد تو احرام جب کھول دیتا آدمی تو نہانے کے لیے میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں. بعض لوگ نظر بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی اگر زیارت نصیب کرا تو ہم فلاں کام کریں گے، ہم یہ کریں گے. تو نذور، اپنے نذور جو ہے نا، اپنی نظریں بھی جو ہے نا پوری کرو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اس کے بعد اللہ کے گھر کا طواف جو ہے اس کا بھی معنی ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ مَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ اور اللہ کے گھر کا طواف یہ ہمارا حکم ہے، اور جو کوئی اللہ کے حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے جو چوپائے یعنی جانور حلال کر دیے ہیں بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں یعنی عیب والے، پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے۔ جب آدمی حج وج کر لیتا ہے تو صاف ستھرا ہو جاتا ہے گناہوں سے، اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ایسا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کے بعد شرک مت کرو، شرک علنی اور خفیہ، شرک کئی قسم کے ہیں، تو کسی بھی شرک کے قریب مت جاؤ۔ واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، تو واجتنبوا الرجس من الاوثان، بت پرستی اور شرک و کفر کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جھوٹ سے جوڑ دیے ہیں، یعنی واجتنبوا قول الزور، یہ اکبر الکبائر ہے قول الزور، اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اور سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ یعنی جس طرح بڑے پرندے چھوٹے پرندوں کو نہایت تیزی سے جھپٹ مار کر اپنے نوچ کھاتے ہیں، یا ہوا میں کسی کو دور دراز جگہوں پر پھینک دیں یا کسی کو اس کا سراغ نہ ملے، دونوں صورتوں میں ہی تباہی کا اس کا مقدر ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ سلامت فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہر و صفا کی بلندی پر فائز ہوتا ہے، اور یوں ہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اپنے آپ کو بلندی سے پستی میں، صفائی سے گندگی میں اور کیچڑ میں پھینک لیتا ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ سن لیا، اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے تو فی الحقیقت یہ دلوں کی پرہیزگاری میں ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں، جیسے جنگ میں ایک شعار مخصوص لفظ بطور علامت اختیار کر لیا جاتا ہے جسے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، یعنی کلمت سر جو بولتے ہیں، سیکرٹ کوڈ رہتا ہے۔ ایک فوجی دوسری طرف جا رہا ہے، اگر دوسرا فوجی ادھر آ رہا ہے، اپنے ضروریات وغیرہ کر رہے ہیں، رات میں آ رہے جا رہے ہیں، تو دشمن کا فوجی بھی آ سکتا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کو ایک کوڈ سیکرٹ کوڈ رہتا ہے، وہ بولتے ہیں کلمت سر۔ تو شعائر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اس اعتبار سے شاعر اللہ وہ ہیں جو اعلام دین یعنی اسلام کے نمایاں امتیازی احکام ہیں، جن سے ایک مسلمان کا امتیاز اور تشخص قائم ہوتا ہے، دوسرے اہل مذاہب سے الگ پہچان لیا جاتا ہے، جیسا کہ داڑھی ہے۔ صفا مروہ پہاڑوں کو بھی اس میں شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ مسلمان حج و عمرے میں ان کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ یہاں حج کے دیگر مناسک خصوصاً قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ اس کی تعظیم کا مطلب اس کا استحسان اور استثمان ہے۔ تو بعض سلف کے اقوال ہیں، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، شاعر اللہ ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یقول اللہ تعالی ھذا ومن یعظم شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہمارے شاعر کی تعظیم کرے گا، ای اوامر ہو اس کے احکام کی، اللہ تعالیٰ جتنے بھی احکام دیے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ارکان اسلام، یہ تمام اوامر، فإنہا من تقوی القلوب، تو لوگوں کے تقوی کا باعث ہوتا ہے۔ ومن ذالک تعظیم الہدایا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہم ہدیہ دیتے ہیں، یعنی ذبیحہ جو کرتے ہیں، ومن ذالک تعظیم الہدایا والبدن،
جو ہم جو قربانی کاٹ رہے ہیں تو صحابہ تعالیٰ ایسے نہیں کاٹتے تھے، گئے بازار سے خرید لیے اور 2 دن پہلے لائے کاٹ لیے، نہیں. کما قال الحکم ان مقسم ان ابن عباس، صحابہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں تعظیماً استسمانہا و استحسانہا، انہیں اس کو کھلا پلا کے موٹا کرتے تھے، چربی والا بناتے تھے. وقال ابو امامہ فرماتے ہیں ابو امامہ بن سہل کننا نسمن الاضحیہ بالمدینہ، مدینہ منورہ میں ہم ہماری اونٹوں کو، بھیڑوں کو، گایوں کو ہم موٹا کرتے تھے کھلا پلا کے سال بھر. کما نسمن الاضحیہ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، اور تمام مسلمانوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے ہدیے کو سال بھر پہلے خریدیں اور اس کو کھلا پلا کر موٹا کریں، اپنا پیسہ لگائیں. وکان المسلمون یسمنون، رواہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی روایت کرتے ہیں. وفی سنن ابن ماجہ وعن ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرے بکبشین، 2 مینڈھوں کی، عظیمین، عظیم وہ تو بہت بڑے مضبوط توانا، کڑیل، سمینین یعنی چربی بھرے ہوئے، اقرنین املحین، 2 سینگ والے، اور دونوں املحین، املح اس کو بولتے ہیں کہ بالکل سفید نہیں، رمادی کلر کے یعنی مٹی والے، اس کو بولتے ہیں ہمارے پاس یعنی جو کالے کالے کچھ دھبے رہتے ہیں اس کے اوپر. املحین موجوعین. وقضا روا ابو داود و ابن ماجہ عن جابر ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین موجوعین. وعن علی رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنے اضاحی کو، ہم اپنے قربانی کے جانوروں کو دیکھیں ان کی آنکھوں کی طرف، والاذن ان کے کان، ان کے آنکھ جس میں کوئی عیب تو نہ ہو، نہ تو سامنے سے کٹے ہوئے، نہ تو کراس آڑے سے کٹے ہوئے، نہ تو آنکھوں کے اندر وہ ہوتا ہے عیب. وان لا نضحی بمخابرۃ و مدابرۃ و شرخائن ولا خرخائن، رواہ احمد. کانوں میں سوراخ نہ ہونا، کانوں سامنے سے کٹے ہوئے، کراس کٹے ہوئے، اور آنکھوں کے اندر عیب، یہ تمام چیزوں سے پاک جانور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کا حکم دیے ہیں. یہ تمام چیز کرنے سے کیا ہے، لوگوں میں دلوں میں تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا محبت، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا تقویٰ، اللہ کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق. یہ سن لیا، اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت وہ حرمت کرے تو فی الحقیقت یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. ان چہپایوں میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ چوپاؤں یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. حلال ہونے سے مراد جہاں ان کا ذبح کرنا حلال ہوتا ہے، یعنی جانور مناسک حج کی ادائیگی کے بعد بیت اللہ اور حرم المکی میں پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ کا نام پر ذبح کر دیے جاتے ہیں. بس مذکورہ فوائد کا سلسلہ بھی ختم ہوتا ہے. اور اگر وہ ایسے ہی حرم کے لیے ہدی ہوتے ہیں تو حرم میں پہنچتے ہی ذبح کر دیے جاتے ہیں اور فقراء مکہ میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کی تابع فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس سے مناجات کرتے ہیں، اس سے جو بھی طلب کرتے ہیں، عاجزی، انکساری، تضرع اور تذلل سے کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز، اپنے آپ کو جھکا لینا، تکبر سے جو ہے نا پاک صاف ہو جانا، اور عاجز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے آپ کو غریب اور مسکین، اور حقیقت میں ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے سامنے ہم کچھ کر نہیں سکتے.
تو عاجزی کرنے والوں کو لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری دیجیے. اللہ تعالیٰ بندہ جتنی بھی عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے گا، جتنی جو ہے نا تضرع اور تذلل اور جو ہے نا اپنے آپ کو نیچا بتائے گا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اس بندے کو بہت انعام و اکرام سے نوازتے ہیں. اور عاجزی کا دیکھیے اس کے اندر کیا معیار بتاتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. کاش کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ صفات آ جائیں پورے، تو پورے مکمل مسلمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ان کو دنیا میں حکومت، تمکنت، رعب، دبدبا پھر دے سکتا. الذین، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں. آج ہمارے پاس ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارا دل جو ہے نا خشیت سے خالی ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے خوف، ڈر، تقوی سے خالی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، عنایت دے اس سے ڈرنے کی. تو مومنین کے صفات بتاتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر کرا کسی ان کے سامنے کیے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، ڈرتے ہیں. صحابہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے سامنے آتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر خشیت، نرمی اور عاجزی ان کے ساری پیدا ہوتی ہے، ہم دین کی طرف پلٹتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، ان کے اوپر جو بھی مشاکل، پریشانی ہوتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں. نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. جو نماز قائم کرنے والا نہیں ہے وہ مومن نہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اس کے اندر نماز پڑھنا اور جو ہے نا صدقہ کرنا، دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بیان کیے ہیں. والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو تضحیہ ضروری ہے. ضروری یہ نہیں ہے کہ بس ہزاروں روپے کے بکرا لاؤ، کاٹ دو، لوگوں میں شان شوکت کرو، چلے آؤ. نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری. ہمارا مال یہ جو ہماری جیبوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس کے راہ میں خرچ کرنا، غربا مساکین کے اندر صدقات، خیرات. تو یہ سمجھنا کہ یہ مال ہمارا نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، سمجھنا کہ یہ تو واقعی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے نا خرچ کرنا. صحابہ تعالیٰ نے اپنی زندگیوں میں کئی مرتبہ اپنے پوری کی پوری پونجی لے آ کے جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، پھر دیا ان کو اللہ تعالیٰ، پھر خرچ کرے، پھر دیا، پھر خرچ کرے. آج مسلمان کدھر ہیں؟ جمع کر کے رکھنا، موت سے ڈر. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا قریب تم کو جو ہے نا تمہاری اتنی تعداد ہو جائے گی، اتنی تعداد ہو جائے گی، لیکن تمہاری کوئی وقت، تمہاری کوئی جو ہے طاقت و قوت، تمہاری رعب و دبدبا پورا مشرکین و کفار اور مخلوق میں سے نکل جائے گا. تو کیا یا رسول اللہ، کیا ہم اتنے خدت والے ہو جائیں گے، اتنے کم ہو جائیں گے قیامت کے قریب کہ ہماری جو ہے نا کوئی وقت نہیں رہے گی، ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی، ہمارا کوئی رعب دبدبا نہیں رہے گا کافروں کے اوپر، مشرکین کے اوپر؟ تو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تمہاری تعداد تو ایسی رہے گی لیکن تمہاری تعداد سمندر میں جھاگ کے برابر ہوگی. جھاگ ایسا رہتا ہے، ایک موج ادھر سے اٹھائی لے کے ادھر پٹکی تو ادھر چلا گیا، ادھر سے اٹھائی ادھر پٹکی دی، ایک کنارے پہ چلا گیا. اس کی کوئی وقت نہیں، اس کا جو ہے نا گریوٹی، اس کا کوئی خود جو ہے نا ثقل، اس کے کوئی وزن نہیں ہوگا اس کا. تو کیوں صحابہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ بولے حب الدنیا و کراہیت الموت. آج ہمارے پاس اکثر لوگ کرونا بیماری سے نہیں، خوف سے مر رہے ہیں. ارے میں کل مر گیا تو کیا ہوں گا، میرے بچے، میری بیوی، میرے فلان علم. توکل اللہ یا اخی، اللہ کی راہ میں توکل کرو، ایسا توکل کرو جیسا پرندہ کرتا ہے. صبح نکلتا ہے پیٹ خالی، واپس آتا ہے پیٹ بھر کے. آج ہمارے پاس توکل ہی ختم ہو گیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ مومنین کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.